محترم محتشم سامعین حضرات، 21 جولائی 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ محرم الحرام کے احکام، شہادت کی فضیلت اور شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر دی بریکا کوئی نہیں نے اللہ دے فضل نال، اور لائٹ بھی جلاؤ۔ معزز سامعین، آپ جو حضرات آج پہلے تشریف لائے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہر جمعے ہر مسلمان کو اللہ پہلے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو بہت سارے دلائل پر مشتمل ہوگی۔ آپ حضرات کو بڑی توجہ سے میرے دلائل سماعت فرمانے ہیں اور یاد بھی رکھنے ہیں۔ اے چھوٹے بچے سارے پیچھے کرو نا جی، بڑے پیچھے بیٹھے نے، چھوٹے آگے بیٹھے نے، یہ الٹ ترتیب ہو گئی نا، بڑے آگے بیٹھے چھوٹے پیچھے بیٹھے، یہ اصل ترتیب ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں شہادت کے عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں شہداء پر بھی ماتم ہو رہا ہے، شہداء پر بھی وویلا ہو رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو انہوں نے شہادت کو سمجھا نہیں یا پھر ان کو شہید مانا نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں۔ شہید مان لیتے تب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے شور ڈالنے کی، شہادت کو سمجھ لیتے پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گلاس کتنے لے گئے ہو؟ یہ کام ہوندے نے پہلے، یہ نہیں کہ جدو مولوی پھٹے چڑھ جائے ادو شروع کرتی کاروائی۔ یہ ہر جمعے میری تواڈی چل رہی ہے، اللہ ہی ہے انہوں مکائے یا فوج سدنی پہ گئی۔ میرے معزز سامعین، عرض کر رہا تھا شہادت کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بڑی قیمتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں خاص طور پر شہداء کی عجیب فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ کہنا نہیں۔ بولو، انہیں مردہ کہنا نہیں۔ ایک ہی کرا چھڑے جی ڈاکٹر صاحب، واسطہ خدا دا جی آرام نہ بہ جاؤ، بس کرو یار، نہیں تو میں تقریر بند کر دینی جی۔ میرے کو اس طرح تقریر نہیں ہو سکتی، تسی جانتے ہو تو ہر شاید وقت پہ جاندہ اتنے، سکون نال بیٹھو بس۔ میں عرض کر رہا تھا، میرے ان ذہن چو گالی نہیں، او بہ جائے، بہ جائے تھے تلے، تماشا پھڑے ہے، میرے ان ذہن چو گالی اڑ گئی۔ میں کی کہہ رہے سی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر جمعے یہ تماشا بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو جائیں، لفظ قتل استعمال کیا ہے، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میری راہ میں قتل ہو جائیں،
ان کو مردہ کہنا نہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اب یہ دو مقام دونوں قرآن کے ہیں۔ نمبر ایک، مردہ کہنا نہیں جو میری راہ میں قتل ہو جائے۔ دوسرا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اوپر اوپر سے کہو زندہ ہے اندر ہائے ہائے شروع ہو جائے، نہیں، مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ یہ دونوں کام سٹاپ کر دو، کیونکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس کھا پی رہے ہیں۔ یہاں تو فکر ہے نا، ہائے پانی بند ہو گیا، ہائے کھانا بند ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے چپ کر، کھانا اب میراثی دیں گے، اب بھنگی دیں گے، چرسی دیں گے۔ عند ربہم یرزقون، وہ رب کا رزق کھا رہے ہیں۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دو باتوں میں سے چند موتی نکالیے۔ نمبر ایک، آپ کی توجہ پوری ہے انشاءاللہ؟ یہ جڑا نا موتی کرنے کو سوکھا کم نہیں ہے۔ لا ٹوبیاں مچھیرے نو پوچھو مچھلی کی میں شکار کرتا ہے، ایویں موتی شکار کرنا پہنتا ہے جناب۔ اب آپ میرے ساتھ مل کے نکالیں۔ ڈاکٹر ان بوتل پلا کے بچ گیا آج۔ ہاں آپ دیکھیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ نے چلا لیا، بہت اچھا کیا۔ جس کو پنکھے کی ضرورت ہے وہ چلا لے بھائی۔ ہاں جناب، توجہ سے آپ سے پوچھتا ہوں، بولنا ہے ذرا آپ سب نے۔ مردہ جو شہید ہے وہ زندہ، بولو شہید۔ جو سمجھتے ہیں قرآن پر ایمان ہے بولے شہید۔ قتل ہوا یا نہیں؟ قتل تو ہوا ہے یار، لمن یقتل، قتل تو ہوا ہے، بولو قتل۔ روح نکلی یا نہیں؟ بولتے جائیں نا تھوڑا سا، روح نکلی یا نہیں نکلی؟ دفن ہوا یا نہیں ہوا؟ کفن پہنایا یا نہیں پہنایا؟ قبر میں اتارا یا نہیں اتارا؟ مگر قرآن کہتا ہے مردہ سمجھنا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے قرآنی عقیدہ۔ اب دوسرا سوال، نبی اعلیٰ ہے یا شہید اعلیٰ ہے؟ بس کوئی بول ہی نہیں رہا بھائی۔ یہ ہوتا جمعہ، تقریر ہوتی ہے کہ مجمع بولے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب ٹرے آ جا رہے ہیں، لگے اکھاں بند کر کے، مجمع آرام نہ کڑیاں سیٹ کرن دے ادھر ملا کے اور کام اپنا نہ بولے۔ آپ میرے ساتھ، میری تقریر میرے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تسی ماشاءاللہ تھم دے اولے بہو تاکہ مولوی دی نظر نہ پہ جائے، انشاءاللہ نظر نہ لگے۔ ایتھے آؤ میرے کول، اگے آؤ، ویکھو گلا کتنے پہنچ گئی ہیں جناب۔ اب آپ مان چکے ہیں کہ شہید قتل بھی ہوا ہے مگر زندہ، کفن بھی پہنایا مگر دفن بھی ہوا مگر زندہ، بیوی بیوہ ہو گئی مگر، بولو بولو بولو، چھوٹے نہیں بولیں گے بھائی، بڑے بولو، مگر زندہ، بچے یتیم ہو گئے مگر۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شہید اعلیٰ ہے یا نبی اعلیٰ ہے؟ بولو نبی اعلیٰ ہے۔ پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا۔ جب تیسرے درجے کا مرید، تیسرے درجے کا امتی، تیسرے درجے کا صحابی شہید زندہ ہے تو وہ نبی کتنا اعلیٰ زندہ ہوگا۔ اب وہ جو کہتے ہیں نبی فوت نہیں ہویا، میں کہا جی ہویا، اور نبی نو کفن نہیں پوایا، میں کہا جی پوایا، اور قبر نہیں بنی، میں کہا جی بنی ہے، پھر زندہ کیویں؟ تو یہی اب ہمارا سوال ہے، شہید کی قبر بنی یا نہیں بنی؟ اس کو کفن ملا یا نہیں ملا؟ بولتے جائیے بھائی، اس کو دفن ملا یا نہیں ملا؟ قبریں ان کی ہیں یا نہیں ہیں؟
مگر قرآن کہتا ہے زندہ، تو جب مقتدی مرید زندہ ہے تو مرشد کتنا اعلیٰ زندہ ہوگا۔ یہ تو ایک مسئلہ ضمنی سا حل ہو گیا۔ اب آئیے دوسری طرف، شہید کو آپ نے ابھی خود مان لیا کہ نبوت کا درجہ اعلیٰ ہے، شہادت کا درجہ نبوت سے ادنا ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم، پڑھ دیجئے بلند آواز سے صلی اللہ، آج ماشاءاللہ زور لا کے پڑھو نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی، وہ نبیوں سے بھی اعلیٰ، جو رسالت ملی وہ رسولوں سے بھی اعلیٰ، جو کتاب ملی وہ کتابوں سے اعلیٰ، امت ملی تو امت سے اعلیٰ، یار ملے سارے یاروں سے اعلیٰ۔ مگر میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہے ہیں، ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں، وہ خواہش بھی سن لیجئے کہ لَوَدِدتُ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ لوگوں میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ کوئی پلے پہ یہ گل اگے چل کے پہ جائے گی، میرا دل چاہتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، رب مجھے پھر زندگی دے، ثم اقتل، میں پھر شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، دوسری بار فرمایا رب مجھے پھر زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، تیسری بار بھی فرمایا لوگوں رب مجھے تیسری بار زندگی دے، میری تیسری بار بھی خواہش یہ ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب سوال یہ ہے کہ شہادت کا درجہ تو ادنا ہے، نبوت کا اعلیٰ ہے، تو جب حضور کو اللہ نے نبوت عطا کر دی تو شہادت مانگنے کی ضرورت ہے؟ بولو تو صحیح، کیوں؟ چھوٹا بڑا مانگے، چھوٹا بڑی چیز مانگے، بڑا چھوٹی کیوں مانگے؟ بچہ کہے گا مجھے ٹافی دو، آپ بھی ٹافی مانگیں گے؟ بولتے نہیں ہو۔ بچہ کہے بسکٹ دو، ہم بھی مانگیں گے؟ بھائی ہم تو بڑے ہیں، کو بڑی چیز مانگیں گے؟ جزاک اللہ۔ اب سمجھیے جناب، جب نبوت مل گئی، جب رسالت مل گئی تو شہادت حضور کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اعلیٰ مقام ہے وہ تو پہلے ہی حضور کے پاس ہے۔ ادنا بلندی مانگے، ادنا اعلیٰ مقام مانگے، بات سمجھ میں آتی ہے، پر حضور اعلیٰ ہو کر ادنا مقام کی خواہش کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امت کو پتہ چل جائے نبوت دعا سے ملتی نہیں، نبوت خواہش سے مل نہیں سکتی، نبوت تمنا سے آرزو سے مل نہیں سکتی، نبوت خالصتاً رب کی عطا ہے، رب جسے چاہتا ہے چن کے نبوت رسالت عطا کرتا ہے۔ تو حضور نے اپنی امت کو سمجھا دیا کہ رب کی عطا میں نبوت اعلیٰ ہے، محمد کی دعا میں شہادت اعلیٰ ہے۔ کوئی سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ کی عطا میں نبوت سب سے اعلیٰ، اور حضور کی دعا میں شہادت، بولو بولو بولو، شہادت سب سے اعلیٰ۔ پتہ چل جائے امت کو کہ شہادت کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں، پتہ چل جائے امت کو شہادت ماتم کا نام نہیں، پتہ چل جائے اس امت کو کہ شہادت کوئی رونے پیٹنے کا نام نہیں، سینہ کو بھی کرنے کا نام نہیں،
شہادت محمد کی آرزو ہے، شہادت محمد کی خواہش ہے، شہادت محمد کی دعا ہے۔ امت کو سمجھا دیا، لوگوں رسالت نبوت رب کی عطا ہے، شہادت تمہارے نبی کی دعا ہے۔ اچھی بولو یار۔ یہ شہادت میں کوئی مزہ تو ہے نا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ شہادت میں کوئی مزہ تو ہے نا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے رب بار بار زندگی دے، میں شہید ہو جاؤں۔ آئیے نظر بن سمیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہید کو اللہ 7 درجات ایسے عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ نمبر 1، شہداء کی روحیں جنت میں پہنچ جاتی ہیں، جبکہ دوسرے اہل جنت کی روحیں قیامت کے بعد جنت میں جائیں گی۔ شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے روح سیدھی جنت میں چلی جاتی ہے، پہلا مرتبہ۔ نمبر 2، محدث ابن الانباری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ مقام اس لیے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ شہید جنتی ہے۔ بولو بولو، شہید ہے۔ نمبر 3، بعض علماء نے کہا کہ بھائی شہید کو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جان نکلتی ہے جب شہید کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، بعض علماء نے کہا کہ رحمت کے فرشتے اس کو شہید ہوتے وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حاضری لگوا کر سلام کر کے اس کی روح کے لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، بعض نے فرمایا کہ مومن اس کی ظاہری حالت کے مطابق اس کے ایمان اور اس کے اچھے خاتمے کی گواہی دیتے ہیں، یعنی جب کوئی شہید ہو جائے تو پیچھے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، وگرنہ سیاستدان کی تعریفیں نہیں ہوتی، جناب سود خوروں کی تعریفیں نہیں ہوتی، تعریفیں ان کی ہوتی ہیں جو رب رسول کی عظمت کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ شہید کے جسم پر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ کی راہ میں قتل ہونے اور شہید ہونے کے نشانات، وہ زخم اللہ کی عظمت پر گواہی دیتے ہیں، اس لیے رب اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، بعض علماء نے فرمایا کہ شہید چونکہ پہلی امتوں کے خلاف اور رسولوں کے حق میں اللہ کا دین پہنچانے کی شہادت دے گا، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں، اور تمام شہداء میں حضور کی امت کے شہیدوں کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ ہیں ام ربی بنت برا، ان کا ایک اور نام بھی مشہور ہے، ام حارثہ بنت سراقہ، پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ غور سے حدیث پاک سنیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصحاب سهم غرب
وہ آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، اور وہ غزوہ بدر میں ایک نامعلوم تیر آیا، اس تیر کی وجہ سے شہید ہوا ہے، تو مجھے بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو نبی کریم فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرَتْ، یا رسول اللہ اگر وہ میرا بیٹا جنت میں ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں صبر کر لوں گی۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ اجْتَهَدتُّ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں گیا تو مجھے بتا دیجئے، پھر میں آہو بکا کرتی ہوں، پھر میں آنسو بہاتی ہوں، پھر میں ماتم کرتی ہوں، پھر میں روتی ہوں، پھر میں واویلا کرتی ہوں۔ پتہ چلا روئے وہ جن کے جنت میں نہیں جاتے، ماتم وہ کرے جن کے جنت میں نہیں جاتے۔ یہ صحابیہ کہہ رہی ہے بتائیے اگر میرا بیٹا جنت میں ہے میں صبر کروں گی، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو میں ماتم کروں گی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا جنان فی الجنت وان ابنکی اصحاب الفردوس الاعلی۔ آپ نے فرمایا اے حارثہ کی ماں جنتیں بہت ساری ہیں، تیرے بیٹے کو اللہ نے شہادت کی وجہ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے جناب۔ اب ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، آپ نے بڑے مزے سے سنی ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ ہائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد۔ آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کوئی بھی واپسی کی خواہش نہیں کرے گا الا الشہید، مگر شہید کی خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے۔ اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات لما یرا من الکرامت، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت سے نکال اور دنیا میں دوبارہ بھیج، میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو کر وہی مزہ دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ اچھی کون ہے یار سبحان اللہ۔ وہ جنت میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جاؤں اور 10 مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ پتہ چلا کہ جو مزہ، جو لطف، جو سرور، جو ذائقہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے میں ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو ماتم کس چیز کا، رونا پیٹنا کس چیز کا؟ وہ تو کہہ رہے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے، آئیے جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ آگے چلیے جناب، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امام بخاری باب درجات المجاہدین میں حدیث لائے ہیں کمال کی۔ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم، ماشاءاللہ زور لگا دیں آج پہلا جمعہ ہے، صلی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت لیلتن رجلین اتیانی فصعدا بالشجرۃ فادخلانی دار ہی احسن وافضل لم ارقت احسن منها قال اما هذه الدنيا قال اما هذه الدار فدار الشهداء۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ساتھ لے کر 2 آدمی آئے،
رات میرے پاس خواب میں 2 آدمی آئے اور مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا جو نہایت خوبصورت اور افضل تھا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر خوبصورت محل گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا یہ میرا ہے؟ کہا گیا نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے شہیدوں کا گھر ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک حدیث سناتا ہوں کمال کی۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یؤتا بالرجل من اہل الجنت فیقول اللہ عز وجل، کہ ہر ایک جنتی سے اللہ تعالیٰ جنت میں خود خطاب کرے گا اور اس سے پوچھے گا یا ابن آدم کیف وجدت منزلک، اللہ پوچھے گا اے آدم کے بیٹے تو نے جنت میں کیسے رہ رہا ہے، جنت میں تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ بولے گا فیقول اے ربی خیر منزل، اے اللہ تیری جنت بھی اعلیٰ، جنت کی نعمتیں بھی اعلیٰ اور میں بھی بڑا اعلیٰ ہوں، بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں۔ فیقول سل وتمنا فیقول اسألک ان تردنی الی الدنیا، اللہ پوچھے گا اور کوئی سوال ہو اور کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو میں عطا کر دوں گا۔ تو یہ جنتی کہے گا اے اللہ میری خواہش یہ ہے مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، فاقتل فی سبیلک 10 مرات لما یری من فضل الشہداء، یہ کہے گا اے اللہ میری درخواست یہ ہے کہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ جو مزہ شہادت میں تھا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ آج آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ شہادت افسوس کا مقام ہے۔ اب سارے اونچی بولو نا بھائی، شہادت افسوس کا مقام، شہادت کوئی پریشانی کا مسئلہ، شہادت رب کی عطا ہے، شہادت حضور کی دعا ہے۔ وہ دعا میں نے آپ کو سنا دی، حضرت عثمان غنی کی دعا، اللہم انی اسألک شہادتا، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، کہ اللہ مجھے زندگی دے شہادت والی، مجھے موت عطا کر شہادت والی۔ تو یہ شہادت کی کوئی فضیلت تو ہے نا کہ حضرت عثمان دعا مانگ رہے ہیں۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ آج کے خطبے کا، شہادت کا میں نے سمجھا دی ہے، وہ ہے محرم الحرام۔ بولو لفظ کیا ہے؟ حرام کا معنی حرمت والا، عزت والا، ادب والا، تقدس والا، احترام والا۔ تو یہ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بولو مسلمانوں کے سال کا، بھائی یہودیوں کا سال شروع ہو، خوشیاں منائیں، اور عیسائیوں کا سال شروع ہو، جشن منائیں، اور جب مسلمانوں کا سال شروع ہو تو یہ فون کر کے پوچھتا ہے جی نکاح جائز ہے یا نہیں جائز ہے، شادی جائز ہے یا نہیں جائز ہے، کیا محرم میں شادی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی روزوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے شادی کو سمجھا کیا ہے؟ جب شادی عبادت ہے، جب شادی حضور کی سنت ہے تو وہ محرم میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کربلا میں کیا حضرت حسین کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو کربلا بھی تھا، محرم بھی تھا، وہاں شادی ہوئی ہے، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ جی افسوس ہے وہ شہید ہو گئے۔ میں نے کہا وہ شہید ہو گئے یہی تو سب سے خوشی کی بات ہے، اس میں تو کون سا افسوس لیے بیٹھا ہے؟
یہ بات آگے چل کر کروں گا، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سال مسلمانوں، وہ آج سے 2 سال پہلے کراچی میں ہمارے ایک نعت خواں ہیں اویس رضا قادری صاحب، نام سنا ہے آپ نے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کا رخصتی اور ولیمہ نکاح وغیرہ محرم میں کر دیا، حالانکہ پہلے انہوں نے محفل نعت کروائی ہے اور پھر کھانا کھلا کے بیٹی رخصت کر دی۔ تو یہ جو اندر کے کالے مولوی تھے ادھر، ایک وہ پنڈی کا شیطان ہے، وہ جناب اتنی بکواس کی بھرے مجمع میں مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ اس کی بیٹی بھاگ چلی تھی جو محرم میں نکاح کر دیا۔ کوئی اس بدبخت اور غیرت کے عاری شخص کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ بیٹی کو رخصت کرنا بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو محمد کی سنت ہے، تو حضور کی کون سی سنت ہے جو محرم میں حرام ہو جاتی ہے، جو محرم میں معطل ہو جاتی ہے؟ تم ان کالوں کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی ماتمی بنانا چاہتے ہو؟ حضور کا دین قیامت تک زندہ رہے گا اور ہر محرم میں بھی زندہ رہے گا۔ لہذا سادگی کے ساتھ جائز طریقے سے بیٹی بیٹے کے نکاح میں محرم میں کوئی حرج کی بات ہے؟ بولو بھائی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی حرج کی بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ کرے ہمارا زور بھی نہیں ہے، پر کرے تو ہمارا کوئی فتویٰ، ہم اس کو غم کا مہینہ نہیں سمجھتے۔ آگے چل کر دلائل دوں گا، پہلے سمجھیے 4 مہینے ہیں جن کو قرآن نے اشہر حرم کہا ہے، ان میں ایک محرم ہے۔ بولو جی، ایک ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی حضور کے دور میں عیسائی بھی ادب کرتے تھے، وجہ بتاؤں گا، یہودی بھی ادب کرتے تھے، مگر آپ دیکھیے کہ اس محرم میں کیا کیا کمالات ہوئے ہیں۔ حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ ہن ویکھنا ہے تہاڈی سبحان اللہ جدی ہے کہ میں جتنا ہاں، لگ پتہ جاتا ہے۔ حضرت آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم کے سر پر جب اللہ نے تاج خلافت رکھ کر خلیفہ بنایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے ذکر کی برکت سے جب مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تو محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک طوفان کے چکر لگاتی رہی، جب جبل جودی پہ جا کے ٹھہری، کنارہ ملا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم جب آگ سے باہر نکلے، یعنی جب آگ گلزار ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب 40 سال بعد ملاقات ہوئی پہلی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو انہوں مولویاں دسیا ہی کوئی نہیں کہ محرم ہے کی ہے، ایک پین پیچھے لایا جی بس محرم ہے، اس کم کا نام ہے۔ اور ساڑھے بھی ڈرامے بعد مولوی آگے نہیں چل بہت بڑا کم پڑیا جی مولوی صاحب، یہ سب ڈرامے بعد ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس عمل کو حرام کہا ہے۔ آؤ میرے مدرسے میں فتح رضویہ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب محرم آ جائے تو جہاں نبی کی آل کا ذکر کرو وہاں نبی کے اصحاب کا بھی ذکر کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ محرم رونے دھونے کا نام ہے، محرم اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ آگے چلیے جناب، حضرت یوسف کو جب حکومت ملی، خلافت ملی تو مہینہ محرم کا تھا۔ تھک گئے ہو نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کنارے لگے تو مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے جب فرعون کو غرق کیا تو مہینہ محرم کا تھا، اور جب نمرود تباہ و برباد ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ سنتے جائیے، بربادی کن کے لیے؟ یا فرعون کے لیے یا نمرود کے لیے؟ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ وہ شیطان رو رہا ہے، حضرت آدم توبہ قبول کروا رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت موسیٰ طور پہاڑ پہ پہنچے روشنی لینے کے لیے، اللہ نے نبوت عطا کر دی، مہینہ محرم کا تھا۔ عجیب بات ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اپنا پہلا نکاح سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ اور مولوی یہ دسے نا قوم نو تے پتہ لگ جائے، پر اس گل تے تسی پیسے کوئی نہیں چھڑ دے ہو، کوئی تسی 1 روپیہ بھی کوئی نہیں کرنا۔ یہ کھڑیاں گلاں مولوی سیف اللہ ہی دسے گا، کہو نا سبحان اللہ۔ سانو تے حاجی صاحب نے یہ آخیا کہ دین سنانا ہے اور خالص سنانا ہے۔ اللہ دی قسم قرآن حدیث تے ہاتھ ہے، کلے بہ کے یہی کہندے نے کہ ساڈا تہاڈا تعلق صرف دین واسطے ہے۔ تسی نبی دی آل ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، لوکاں نو حق دسو، کھری دسو، اور اسی تہاڈا رزق کھا کے حلال کر کے تانوں دکھا رہے ہیں۔ تسی تنخواہ سانو دے رہے ہو نا، اے حلال کر رہے ہیں تہاڈی تنخواہ۔ قیامت والے دن تسی میرے تے فخر کرو گے کہ واقعی کوئی بندے دا پتر آیا سی جن نے ممبر رسول تے بیٹھ کے سچے مسئلے دس چھڈے سن۔ وگرنہ مولوی کہندا انہاں مسئلے نو پیچھے کرو، انہاں نو قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، دوڑے سلوڑے مائیے ٹپے سناؤ، اے کہن بلے بلے واہ واہ بڑا مولوی ہے۔ نہیں، حق سمجھو یہ حضور کا نکاح ہے اماں خدیجہ سے، اور مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اگر سبحان اللہ کہو تو اگلی گل بھی دساں، حضور پاک کی اپنی لخت جگر رو نور نظر سیدہ طیبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تو مہینہ محرم کا۔ اگر سبحان اللہ کہو تو ایک اور نکاح پیش کراں، حضور کا جب نکاح خود اپنا سیدہ ام سلمہ ام المومنین سے ہوا تو مہینہ محرم کا۔ آپ کا اپنا نکاح سیدہ طیبہ سیدہ جویریہ جو آپ کی زوجہ پاک سی ان سے ہوا، جب ان کا انتقال ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ چلیے سیدہ ام حبیبہ کا جب انتقال ہوا تو مہینہ محرم کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو خطوط لکھے تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضور نے جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین مقرر فرمائے تو مہینہ محرم کا تھا، اور جب سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ سے اعلان جہاد کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قادسیہ فتح ہوا، جب قبر فتح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا، اور جب مصر میں پہلی اسلامی سلطنت قائم ہوئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ اب توجہ کرنا، جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور حضور کے سسر حضرت علی کے داماد حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے ہیں تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب کربلا کی دھرتی پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند حیدر کرار میرے امام سیدنا حسین ابن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ پتہ چل گیا کہ محرم شروع میں 2 حصوں میں تقسیم رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عزت کا مہینہ ہے، کافروں کی ذلت کا مہینہ ہے۔ اونچی کون ہے سبحان اللہ۔ حضرت اعظم کو عزت ملی، شیطان ذلیل ہوا۔ حضرت ابراہیم کو عزت ملی، اسی مہینے میں نمرود ذلیل ہوا۔ حضرت موسیٰ کو عزت ملی، اسی مہینے میں فرعون ذلیل ہوا۔ تو یہ مہینہ آج بھی عزت والا ہے، آج بھی شرف والا ہے، آج بھی بلندی والا ہے۔ عرب کے مسلمان
خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیا سال آ گیا، ہر طرف مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، مگر کیا ہوا؟ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں جب محرم آتا ہے ہلچل مچ جاتی ہے، کب کبھی داری ہو جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن قائم ہو جاتی ہے۔ ان تین ملکوں میں محرم علیحدہ کیوں ہے؟ حضرات یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ آج میں کھل کے کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں نیا سال مبارک ہو، کہو خیر مبارک، چاہے ڈر کے کہو تو چاہے کھول کے کہو، نواں سال مبارک ہوئے۔ یہ ہے، کوئی افسوس کی بات ہے؟ یہ دو باتیں ہوگی۔ اب آخری بات، حضرت عمر کی شہادت، بولو جی، حضرت عمر کی، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، ووفاتا فی بلد حبیبک، اگر مجھے موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں آئے۔ اللہ نے فرمایا عمر تیری دونوں خواہشیں پوری کروں گا، تجھے شہادت بھی دوں گا، نبی کا شہر بھی دوں گا، نبی کا ساتھ بھی دوں گا۔ لو جی، باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام کیا ہے؟ بولو، پتہ ہونا چاہیے۔ جتھے یاراں دے نام یاد ہونے چاہیے نے، دشمنوں دے بھی تے یاد ہونے چاہیے نا۔ اللہ نے نہیں آکھیا ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ یاد رکھیا جی شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ وہ جناب اس کا نام ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی۔ ایران دا تو پتہ ہے، ہن بولتے ہی نہیں۔ ایران نے حضور کا خط پڑھا تھا، یہ وہی ایران ہے جس کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اس کا یہ غلام تھا، اور انہوں بڑا وٹ سی حضرت عمر تھے۔ جس کا یہ غلام تھا وہ مشہور صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، پڑھو رضی اللہ۔ میں تھوڑی محنت کراں گا، بڑی توجہ نہ گل سن لیا جی، کدے کدے یہو جی گلاں ملدیاں نے، نہ میں روز بیان کرنا نہ تسی سن دے ہو، پر سمجھا جے تانوں مزہ آئے گا، خاص کر جڑے چودھری بیٹھے ہو انہاں واسطے یہ گل بڑی کم دی ہے، بڑی کم دی ہے۔ توجہ، جنہاں نوں اللہ نے دنیا 'چ مقام دیتا ہے وہ گل سنو۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور آیا حضرت عمر کے پاس، کہنے لگا امیر المومنین، مجھ سے مغیرہ بن شعبہ ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں، آپ اس کو حکم دیں کہ ٹیکس کم کر دیں۔ توجہ، حضرت عمر نے پوچھا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں چکیاں بناتا ہوں، چکیاں آٹا پیسنے والی۔ فرمایا روزانہ کتنی بناتا ہے؟ کہنے لگا اتنی۔ فرمایا ایک چکی کی کمائی کتنی ہوتی ہے؟ کہنے لگا اتنی۔ وہ ٹیکس کتنا لیتے ہیں؟ کہتا اتنا۔ فرمایا وہ تو پہلے ہی کم لے رہے ہیں، تیری آمدنی تو بہت ہے، لہذا میں تیری سفارش کر سکتا۔ پر وہ چونکہ شکایت لے کے آیا تھا، اس کا دل رکھنے کے لیے نا، حضرت عمر نے فرمایا ایک چکی مجھے بھی بنا دے۔ اس نے آگے سے جملہ کہا، اس نے کہا میں تانوں ایہو جی چکی بنا کے دیاں گا جن کی مشہوری قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کہہ کے چلا گیا۔ کوئی تسی بھی سمجھے انہیں کی آکھیا ہے؟ نہیں سمجھے۔ جب وہ چلا گیا حضرت عمر نے فرمایا اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ ہن سمجھ آئی ہے؟ اس نے یہ جو کہا میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت قیامت تک رہے گی، یہ قتل کی دھمکی ہے۔ تو صحابہ نے کہا پکڑے اس کو۔ فرمایا ارادوں پر مقدمے نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھو، ارادوں پر مقدمے۔ اتنے ہوں کہتے ہیں جی انہیں تقریر کی سی تاں جو ہے یہ گلاں چو یہ ہوا ہے، یہ سارے ارادے یہ پڑھو یہ ایک غیبی ڈنڈا ملک میں گھوم رہا ہے،
قوم مر رہی ہے، مہنگائی آسمانہ تو اگے چلی گئی، وہ کہتے ہیں نا اے ایک بندہ مار چھڈو سارا ملک سمر جائے گا، تو میں کہنا وہ بھی یہی کہنا کہ اللہ یہ مر جان، وہ کہتے ہیں کلا مر جائے، اسی کہنے اللہ سارے دی دعا قبول فرما، کوئی سارے ملک تے رحم ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے صحابہ اصول یاد رکھو کہ ارادے پر کوئی مقدمہ، بولو نا یار، دھمکی پر کوئی مقدمہ، میں کوئی مقدمہ نہیں کروں گا، کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ چنانچہ چند دن گزرے، سردیوں کا موسم تھا، فجر کی جماعت تھی، یہ زہر آلود خنجر کیا تھا؟ سارے بولو تاکہ پرچہ ہوئے تو کٹھے دے ہوئے نا، کلا مولوی دے نہ پھسے بیچارہ، اگے دو تین میری تقریراں تے ہو گئے ہیں، اور میں نے کل فون آیا جی ضمانت تے کرا لو، میں کہا انہاں نوں کہو پہلے پھڑ لین پھر ضمانت کراواں گے، وکیل کیڑا سستے نے۔ توجہ، انہیں خنجر لیا کمبل دے وچ، کمبل دے تے کھڑوتا اگلی صافے سے نال امام فاروق اعظم امیر المومنین ریاست مدینہ کے تاجدار مسلح تے آئے، فاتحہ پڑھیے، اے بدبخت نکل آیا، اے میں خنجر کٹیا، اور حضرت امیر المومنین نماز پڑھ رہے میں اے میں ایک بار کیتا، عمر دی نماز جاری ہے۔ میرا سادہ جہا سوال ہے، امام حسن نو امام کہندے ہو، امام حسین نو امام کہندے ہو، امام نقی نو امام کہندے ہو، امام تقی نو امام کہندے ہو، امام صادق جعفر نو امام کہندے ہو، اور واقعی امام نے، ساڈے بھی امام نے، پر اس امام دا کی قصور ہے جیڑا مسلح تے خنجر بھی کھا رہا ہے، لوگاں نو نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ ادھر تو امام عمر کیوں نہیں کہندا؟ یہ دیواری تیرے نال، تیرے منہ چو امام کیوں نہیں نکلدا؟ یاد رکھو اہل سنت دا، اہل اسلام دا پہلا امام ابو بکر، دوسرا مولا عمر۔ حضرت عمر جماعت کرا رہے نے، انہیں خنجر ماریا، ہائے ایک خنجر کھادا، نماز جاری ہے۔ تو آڈا کی خیال ہے؟ اللہ دا واسطہ میں محنت کیتی سی، توجہ نال دسیا جے، انہوں حضرت عمر وچ روک نہیں سی سکتے؟ کوئی حال نہیں، بولیا جائی نا بھئی، جڑا لت مارے تے زلزلے روک چھڑے، انہیں خنجر کیوں نہیں روکیا؟ اس واسطے کہ اس وقت حضرت عمر فرشاں تے نہیں عرشاں تے پہنچے ہوئے سن۔ ساڈا ایک مولوی کہندا ویکھو جی حضرت عمر نے ایتھے ہاتھ بننے سن، ایتھے بننے ہوندے تے خنجر وجدا ہی نہ۔ میں کہا جا مولوی تو ہی ایتھے ہی پھرنا ہے، ہائے 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 تو ہی۔ اور حضرت عمر کہتے سن کہ میرے آقا نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو نماز پڑھیا کر جویں اللہ نو دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، حضرت عمر خنجر کھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے امام حسن بھی ویکھ رہے ہیں، امام حسین بھی ویکھ رہے ہیں، نالے وال سکھ رہے ہیں کہ کیویں تلوارا کھا کے قرآن پڑھنا ہے، کیویں تیر کھا کے نماز پوری کرنی ہے۔ حضرت حسین اپنے امام کولو اور حضرت علی دے دماد حضرت عمر کولو ول سکھ رہے ہیں۔ بہرحال انہیں دوسرا خنجر ماریا، نماز جاری، انہیں تیسرا ماریا، نماز جاری، تاکہ پتہ چل جائے خنجر والے اور میں، نماز والے اور میں۔ انہیں چوتھا ماریا، نماز جاری، پنجواں ماریا، نماز 6 7، ایک روایت چاہتا ہے 11 بار کی تھے۔ واہ عمر تیری نماز تو صدقے، واہ عمر تیرے قیام تو صدقے، واہ عمر تیری تلاوت تو صدقے،
تیرے جیسی تلاوت قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ انہیں خنجر 11 مارے، خون بہت نکل گیا، اور تب حضرت عمر نو انج لگیا کہ میں گر رہا ہوں، پچھو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھڑا کر کے آپ نے بیٹھ کے بقیہ نماز مکمل فرمائی، اور انہوں فرمایا اے عبد الرحمن جان جاندی ہے تے جائے پر رب دی نماز نہ جائے۔ امن آباد دے مسلمانوں کی منہ کھانا ہے سستی نو قیامت والے دن، اسے تے جنت جانے جتھے حضرت عمر نے جانے۔ تو دکان پیچھے نماز نہ پڑھے، تو ریڑی پیچھے نمازاں چھڑیاں، ڈیریوں پیچھے نمازاں چھڑیاں، انہاں تلوار کھا کے زخم کھا کے بھی نمازاں پوریاں کیتیاں۔ اچھا جی ہن تانوں قاتل دا حال سناواں۔ وہ پھر نکلن لگیا، ادھروں کراس کرا، صحابہ نے موڈے نال موڈے جوڑ لے۔ اچھی آکھو نا سبحان اللہ۔ اے ہوندے جے نمازی، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اے نہیں بھی جے کوئی ادھر والا نیڑے آوے تو مار کے ادھر ہو جاتا ہے، ادھروں ادھر ہو جاتا ہے، نیڑے لگتے ہی نہیں، گٹے نہ گٹا جوڑ دے ہی نہیں، موڈے نہ موڈا جوڑ دے ہی نہیں۔ کوئی نیڑے ہون تے اللہ دل بھی نیڑے کرے۔ وہ جناب انہیں پھر 6 صحابہ مزید شہید کرتے کہ میں صفحہ جو نکل جاواں، پر صحابہ نے نکلن دیتا۔ بولو موڈے نہ موڈے جوڑ لے، اس لیے میں پورے ملک جتھے جاواں میں کہتا ہوں نا سنیو انج دیاں صفحہ بناؤ کہ کوئی دشمن آ نہ سکے، جی آ جائے تو پھر جا نہ سکے، آ جائے تو پھر جا۔ پتہ لگیا کہ مسیتاں تے وار کرنا عمر دے دشمنوں دا کام ہے، عمر نو منن والے مسیتاں تے وار کر سکتے۔ انہیں پھر پتہ کی کیتا، جدو انہیں ویکھیا کہ مینوں کوئی نکلن دے سکتا، انہیں 6 صحابہ شہید کیتے، 16-17 زخمی کیتے، پر کسی نے نماز بھی نہیں توڑی تے صف بھی نہیں توڑی۔ اچھی سبحان اللہ۔ اس نماز تے بھی اللہ بھی فخر کرتا ہوئے گا، فرشتے بھی ناز کرتے ہوں گے۔ وہ جناب پھر انہیں اپنا خنجر، بولو اپنا ہاتھ، اپنا خنجر تے اپنا سینہ پیٹ انہیں ماریا، خودکشی کر لئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں قیامت تک عمر دے دشمنوں دی سزا یہی رہے گی۔ اچھی بولو سنیو۔ میں مارا پرچہ ہوئے گا، تسی مارو گے نقص امن ہوئے گا۔ اللہ فرمایا ہٹ جاؤ سنی مسلمانوں، میں جانا عمر دے، ابو بکر دے، عثمان دے، علی دے دشمن جانن قیامت تک ہاتھ بھی نہ دے، سینے بھی نہ دے، خنجر بھی نہ دے، سزاواں جاری رہن گیا قیامت تک۔ اے خنجر کھاندے رہن گے اور سنی گلی گلی درود و سلام دے ترانے سناندے رہن گے۔ ہن آئیے جناب آخری بات، تو حضرت عمر 3 دن زخمی رہے، یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ دسیا گیا جی وہ مجوسی ابو لولو فیروز۔ تو فوری فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بولو میں۔ اور ایک تانوں گل ہور دساں، اپنے پتر عبداللہ نو بھیجیا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کو کہ اماں جی جتھے سرکار آرام کر رہے ہیں حجرہ تہاڈا ہے، اجازت ہے کہ عمر اتھے نال سو جائے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگیاں عبداللہ کو پتر وہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی تھی، کیونکہ ایک حضور نے میرے خامن، دوسرے میرے بابا ابو بکر نے، تیسری جگہ میری سی، پر عمر نے ایک میرے تے احسان کیتا سی۔ جدو میرے تے تہمت لگی تے مسیتے حضور نے مشورہ طلب کیتا تے عمر نے آکھیا سی یا رسول اللہ جس اللہ نے تواڈے جسم تے کدے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، وہ یہو جی عورت تواڈے گھر کیویں لیا سکتا ہے؟ لہذا اللہ بھی پاک ہے، تسی بھی پاک ہو تے عائشہ بھی پاک ہے۔ اماں جی نے فرمایا آج عمر دے احسان دا بدلہ دین لگی ہاں۔ فرمایا پتر میں جدوں
دنیا تو چلا جاواں تو ایک باری پھر پوچھ لئی، ہو سکتا میرے زندے ہونے دی لاج رکھی ہوئے، پھر پوچھی۔ اور آخری عمل پتہ کی سی؟ انہاں دا سر مبارک حضرت عمر پاک دا حضرت عبداللہ بن عمر پتر دی گود وچ سی، فرمان لگے ہو مینوں تھلے لا تے زمین تے پا، تے حضرت عبداللہ کہندے نے مینوں یہ گل عجیب جی لگی، کچی زمین سی کہڑا وہ پکے فرش سن، پھر فرمایا میں پھر نہ کیتا، پھر مینوں ڈانٹیا، کہنے لگے او میں تینوں کہہ رہا مینوں تھلے رکھ، تھلے لمبا پا، تو نے پھر میں اپنی گود چوں سر مبارک تھلے رکھیا، تے آپ نے اپنی گل منہ زمین تے رکھ کے کہا اللہ اگر تو عمر نو معاف نہ کیتا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ اے ہے عمر جن دے دور وچ بکری تے بھیڑیا کٹھے پانی پیندے رہے تے کسے نو حملہ کرن دی ضرورت ہے۔ آئیے اے یکم محرم نو چونکہ شہید ہوئے نے، اج غالباً 3 محرم ہے، اس لیے انہاں دا ذکر پاک کیتا اور اسی یہ بھی کیتا۔ حضرات یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ان کے ذاکر ہر تقریر میں بتا رہے ہیں کہ ماتم کی یہ فضیلت ہے، جلوس کی یہ فضیلت ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی فضیلت میں قرآن پڑھ دو، کوئی ایک حدیث سنا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وگرنہ ہم تمہیں بتاتے ہیں اسلام میں ماتم نہیں صبر ہے۔ بولو نا یار، اسلام میں ماتم نہیں۔ حضور کی والدہ مائدہ فوت ہوئی، 6 ماہ کی 6 سال کی عمر، آپ نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ آپ کے بابا آپ کے دنیا سے آنے سے پہلا پردہ کر گئے، آپ نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ ایک ہی سال میں آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ داغ مفارقت دے گئی، آپ نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ یہ آپ کے سامنے حضرت امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے پڑے ہیں، پر آپ نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ آپ کے سامنے حضرت زنیرہ کی چمڑی ادھیڑ، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا، پر میرے آقا نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت میں گھسیٹا گیا، پر ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، پر ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ 2.5 سال میرے محبوب کو قید میں رہنا پڑا شاہ ابی طالب نے، پر آپ نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ ہاں بابو خندق میں پیڑ پر پتھر باندھا، پر ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ وہ دیکھو احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پر ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ بدر کے میدان میں چند صحابہ شہید ہوئے، پر آپ نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ آگے چلیے، ہجرت کرنی پڑی، رو رو کر ہجرت کی، پر ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ ہاں میرے آقا جب دنیا سے پردہ کر گئے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو اندھیرا چھا گیا، پر ہر صحابی نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو امام حسن حسین نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ جب امام حسن شہید ہوئے تو میرے حسین نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا۔ وہ دیکھو علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، امام قاسم شہید ہوئے، حضرت اون شہید ہوئے، حضرت محمد شہید ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ وہ دیکھو کربلا میں پانی بند ہے، کھانا بند ہے، پر ہر موقع پر میرے حسین نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا ہے۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گج کے بولو، سنیو، گج کے بولو نا یار۔ شہدائے کربلا، باہر والے بھی ہاتھ کٹ کے بولو، شہدائے کربلا۔ آؤ جناب، پیارے نبی کے یار عمر، اے عالی سرکار عمر، خلد کا ہے حقدار وہی، خلد کا ہے حقدار وہی،
جس کو ہے تجھ سے پیار عمر، سارے صحابہ عادل تھے، سب کا ہے تو سردار عمر، تاج نبوت کا بے شک تو ہے در شاہ سوار عمر، کفر رہا جس سے مغلوب تیری تھی تلوار عمر، آج بھی سن کر تیرا نام کانپتے ہیں کفار عمر۔ آخری شعر اور بات ختم۔ شام اور ایران، مصر و عراق، سب تیرے ہیں آثار عمر، کاش اس دور میں، کہو آمین، کاش اس دور میں مل جائے تجھ سا کوئی سالار عمر۔ 10 محرم الحرام بعد نماز عشاء کا ہو انشاءاللہ، یہاں مرکزی محفل شہدائے کربلا ہوگی، اس میں ذکر شہادت بھی ہوگا، ذکر امام حسین بھی ہوگا، اور انشاءاللہ محرم کے بڑے بڑے مسائل جو اس جمعے میں بیان نہیں ہوئے وہ 10ویں رات کو بیان ہوگی تو انشاءاللہ۔ تو انتظامات کے لیے میں نے پچھلے بھی جمعے کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ساتھی حصہ ملانا چاہے تو ملانا چاہیے۔ امام حسین ہمارے ہیں اور ہم حسینی ہیں، بولو ہم حسینی ہیں، اور آئندہ جمعہ سے لے کر مسلسل 2 ماہ تک انشاءاللہ ہر جمعے میں واقعہ کربلا ہی چلے گا، کہو انشاءاللہ۔ بس آپ ذرا پہلے آ جایا کریں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔